موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت قبول نہیں تھی، تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ اس لیے آئے ولیکن کونوا ربانیین، تاکہ تمہیں ربانی بنائے، بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون، لیکن تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، اسے پڑھتے ہو، وجہ اس لیے۔ تو دیکھیں یہ ہے کام اللہ کے نبیوں کا، یہ تھا مشن۔ اس مشن کو جس نے سمجھ لیا، پا لیا، ان کے امتیوں میں وہی نبیوں کے راستے پہ چل نکلا، اور جس نے اس کے اندر فراڈ کیا، دھوکہ کیا، دھوکہ کھایا یا دھوکہ دیا، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہم لے جا کہاں رہے ہیں لوگوں کو، بلا کس طرف رہے ہیں، دعوت کہاں کی دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کی طرف بلانا یہ ہے اصل چیز، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی؟ ایک وہ جو اپنی طرف بلا رہا ہے، بظاہر خدا کا نام لیتا ہے، بظاہر اللہ کی بات کر رہا ہے، بظاہر کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے، دعوت نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں اس کو پرکھیں نا، تو یہ تو جاننا ہمارا کام ہے نا کہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے۔ اس کی بات بتائے گی، اس کا کام بتائے گا، اس کا فعل بتائے گا، اس کا عمل بتائے گا، اس کا کردار بتائے گا، اس کا رویہ بتائے گا، اس کے فیصلے بتائیں گے، اس کی انصاف پسندی بتائے گی، اس کی عدل گستری بتائے گی، اس کی زندگی کا ایک دھب بتائے گا کہ یہ کتنا اللہ والا ہے۔ یہ چیز جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں، اگر عقل سے کام لیں سب سمجھ میں آ سکتا ہے، پردے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آنکھوں میں پہلے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب زندگی کو آپ پڑھیں گے، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، ان کے حالات کا آپ جائزہ تو لیں، دیکھیں کہ وہ اس آیت کے حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے، اس مشن کے حوالے سے کہاں تشریف فرما ہے، ان کا مقام دیکھیں آپ، وہ نبیوں کے اس مشن کو کس طرح اپنے کندھوں پہ اٹھائے بیٹھے ہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہیں، کتنا عدل ہے، کتنا انصاف ہے، کتنی للہیت ہے، کیسی گردن جھکی ہوئی ہے، خلافت کے اتنے اعلیٰ منصب پر بیٹھ کر بھی ان کا حال دیکھیں ذرا، کہیں سے کوئی تکبر، کوئی نخوت، کوئی ذرا دیکھیں تو صحیح، کہیں سے کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی طمع کی بو آ رہی ہے، کہیں کوئی اپنی اور اپنے پرائے کا فرق ہے، کہیں اقربا پروری ہو رہی ہے، کہیں کسی کا ناانصافی نہیں جنا، دھواں دھواں خوف خدا میں ڈھلا ہوا ہے، ایک ایک بات میں تقویٰ، ایک ایک بات میں احتیاط، اور وقت گزرنے کے ساتھ جتنا جتنا ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی حضرت عمر کی طبیعت مزاج بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، بدلتے جاؤ، وقت کے ساتھ ساتھ سخت نہیں ہو، نرم ہوتے جاؤ، ذمہ داریوں کے معاملے میں حساس ہوتے جاؤ، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری ملتی ہے اتنے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اتنی خرابیاں آتی ہیں، جتنا عہدہ بڑھتا ہے، جتنا منصب بڑھتا ہے، اتنی زیادہ خرابی، اتنا ہی نفس حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہی ڈیوائن رائٹ والی بات کہ ہم تو اب مقدس لوگ ہو گئے، اب سب کچھ چاہیے ہمارے آگے، ہمارے خراج عقیدت پیش کریں، ہماری خدمت کریں۔ حضور نے تو فرمایا سید القوم خادم، قوم کا سردار ہی تو خادم ہوتا ہے، قوم کا سردار بننے کے بعد خادم بننا ہے، سردار بننے کے بعد خادم بننا ہے، مخدوم نہیں بننا ہے۔ مسئلہ یہ جو یہ سمجھ گیا، نبیوں کے مشن کو سمجھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہمیں، وہ گویا نبوی تعلیمات، نبوی مشن، نبیوں کی جو کیفیات تھی، انبیاء کا جو مشن تھا، انبیاء کے پیغام کی جو روح تھی، اس کا مظہر کامل بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں وہ اسی حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ہمیں حضرت عمر کے اندر نبیوں کی نورانیت کی مظہریت نظر آ رہی ہے، انبیاء کی تعلیمات کا جوہر نظر آ رہا ہے، انبیاء کے مشن کی روح سمائی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے مزاج میں، ان کی کیفیت میں، ان کے فیصلوں میں، ان کی للہیت میں، ان کے ہر عمل کے اندر، ان کی زندگی کا ایک نقش اس حوالے سے گواہ ہے جناب۔ تو وہ سیدنا عمر اللہ اللہ، ان ہاتھوں کے قربان جنہوں نے اس ہیرے کو تراشا ہے، قربان جائیں تاجدار نبوت کے ان ہاتھوں کے، کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے، کیسے کیسے جوہر پیدا کیے، یہ سارے کمالات جاتے ہیں آقا دو جہاں کی خدمت میں، کریڈٹ تم ہی لے دو گے نا، کس نے بنایا؟ کیا تھے عمر اگر حضور نہ آتے، اسلام نہ ہوتا، اللہ کے رسول کا دامن نہ ملتا،
اس بارگاہ کا یہ فیض حاصل نہ ہوتا، ان کی نظر کرم نہ ہوتی، ان کی دعائیں نہ ہوتی، شفقتیں نہ ہوتی، تو کہاں رہتے عمر، کہاں جاتے عمر؟ کہلانے کو تو ابو جہل بھی بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، لیکن ابو جہل بن کے مر گیا، اور عمر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ قربان جائیں جس نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، قطروں کو دریا سمندر بنا دیا، جس نے بلال جیسے حبشی کو رشک کمر بنا دیا، اس نے عمر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہوگا۔ ایسی تو نہیں فرمایا کہ فرشتے اب عمر کے پاس آتے ہیں، عمر کو دیکھنے آتے ہیں، دیکھنے تو اوروں کو بھی آتے ہیں، مگر عمر کی تو زبان بن کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر کا تو یہ حال ہے کہ فرشتے عمر کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ عمر میری امت کے وہ شخصیت ہیں جس کو عربی میں محدث کہا گیا، محدث جس کی زبان سے بات کی جائے۔ میری امت کا محدث جس کی زبان سے بات ہوتی ہے وہ عمر ہی تو ہے، کہ فرشتے اس کی زبان سے بات کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ ان کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ شیطان دیکھے تو بھاگ جاتا ہے، جس راستے پہ عمر چل پڑے اس راستے سے شیطان بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، خوف سے کانپتا ہے۔ عمر کی ہیبت و جلال کا کیا کہنا۔ یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ساتھ رکھا، ہر قدم پہ ساتھ رکھا۔ کون سا جہاد، کون سا ایسا غزوہ، کون سا ایسا مارکا نہیں تھا جس میں آپ نہ ہو، کون سا ایسا مارکا جس میں آپ نہ ہو۔ ہر مارکے میں، ہر جہاد میں، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ دست راست بنے چلتے چلے جاتے تھے۔ ایسی سنگت مائیت، ایسی رفاقت، ایسی وفا، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ وزیر آیا فرمایا 2 وزیر ہیں میرے من اہل السماء، جبرائیل و میکائیل، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل آسمانوں میں، وہ وزیر آیا من اہل الارض، اور 2 وزیر میرے زمین والوں سے ہیں، ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر۔ کیا خاص مقام ہے ان 2 ہستیوں کا۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول ہیں، سیدنا فاروق اعظم ثانی ہیں۔ تو آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سراج محبت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، ان کا ذکر کیجئے دوستو، ان کی محبت، ان کی اور سیدنا صدیق اکبر کی اور عموماً تمام اصحاب کی محبت، اہل بیت کی محبت، ان کی محبتیں بچوں کے دلوں میں ڈالیے، اس کو آگے بڑھائیے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے، علامہ ابن جوزی نے اپنے کتاب میں اس کو بیان فرمایا کہ اسلاف جو ہیں کان السلف یعلمون حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ القرآن۔ اسلاف ان شیخین کی محبت کی تعلیم اپنے بچوں کو اس طرح دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیا جیسے قرآن کی سورت پڑھائی جاتی ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح شیخین کریمین کی محبت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور یقین جانیے آپ کہ جب تک ان بزرگوں کا دامن ہاتھ میں رہے گا، گمراہی مغالطہ نہیں پڑے گا، انشاءاللہ تفسیر ملتی رہے گی، پھر آپ اس کی پیچیدگیوں میں گم نہیں ہوں گے، بہکیں گے نہیں، بھٹکیں گے نہیں۔ آپ کو ادھر تھیوری ملے گی، ادھر پریکٹیکل ملے گا، ادھر تھیوری ملے گی، ادھر پریکٹیکل ملے گا۔ یہ ہے وہ راز۔ اگر پریکٹیکل چھوڑ دیا، ان ہستیوں کو چھوڑ دیا، ان سے منہ موڑ لیا، ان کی محبتوں کو ختم کر دیا، تو پھر قرآن و حدیث کی تھیوری آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گی۔ آپ کی ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے، غلط تشریح کی وجہ سے، غلط تفسیر کی وجہ سے، غلط معنی اخذ کرنے کی وجہ سے پھر نہیں سمجھ سکیں گے ہم۔ جب پریکٹیکل آ جاتا ہے تو بات طے ہو جاتی ہے، راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ اس پہ چلنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا ہے ان کا راستہ پکڑ لو، اس کو مت چھوڑنا۔ تو یہ محبت بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ محبت کی بات بہت کرتے ہیں، یہ محبت میں ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت، عشق و محبت کی بات بہت کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کا ذکر بہت کرتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں رکھ لیتے ہیں یوم عمر، جمعے کے دن بھی یوم عمر، ہفتے کے دن بھی یوم عمر، اتوار کو بھی یوم عمر۔
اور کبھی یوم ابو بکر، کبھی یوم عثمان، کبھی یوم غوث اعظم، کبھی یوم غریب. اسی کو نہیں سمجھے لوگ. کاش یہ دنیا ایسی باتیں نہ کرتی، اب آ کر یہ باتیں ہونے لگی، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کتنے پرانے علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اسلاف بزرگوں کی محبت کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت پڑھائی جاتی ہے. غور کیجیے، یہ تھا عقیدہ اس امت کا. اور جب تک اس راستے پہ ہم چلتے رہے، ہمارے اندر اچھی اچھی مثالیں پیدا ہوتی رہیں، اختلافات کم سے کم رہے، ہماری طاقتیں جو ہیں وہ محفوظ رہی، آئیڈیلز بنتے رہے ہمارے اندر، محبت پھیلتی رہی، امن پھیلتا رہا، اتفاق رہا، اتحاد رہا. بزرگوں کی وجہ سے محبت پھیلتی ہے، امن پھیلتا ہے. اور جب بزرگوں سے رشتہ کٹ جائے تو امن غارت ہو جاتا ہے، محبتیں مٹ جاتی ہیں، نفرتیں پھیل جاتی ہیں، انتہا پسندی آ جاتی ہے. گزشتہ جو میں نے اسی حوالے سے ادب، یہی ادب ہے، محبت، ادب، یہی چیزیں تھیں. جب یہ ہمارے ہاتھ میں مضبوط ہوں گی تو ہمارے اندر امن آئے گا، ہمارے اندر تحمل آئے گا، بردباری آئے گی، ہمیں ایک نقشے پا ملے گا، بزرگوں کے طریقے سے پتہ چلے گا کیسے چلتے تھے وہ دین پر اور کیسے چلاتے تھے وہ دین کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے کہتے تھے اکثروا ذکر عمر، حضرت عمر کا ذکر زیادہ کیا کرو، بہت نام لیا کرو عمر کا، بہت ذکر کیا کرو. دیکھیے وہ سمجھ رہے ہیں دین کو، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ خدا کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں. یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، یہ خواہ مخواہ وہ کراس کر جاتے ہیں ایسی باتوں میں، اور کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، کٹ لگا دیتے ہیں اور کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں بات کو. بات سیدھی سی. آگے وہ فرماتے اذا ذکرتم عمر ذکرتم العدل، تم جانتے نہیں ہو عمر اور عدل یہ لازم ملزوم ہیں. جتنا عمر کا ذکر زیادہ ہوگا عدل و انصاف کا ذکر زیادہ ہوگا. وَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ، اور جتنا عدل زیادہ ہوگا اتنا اللہ زیادہ ہوگی. یہ پہنچا دیا خدا تک. یہ ہے وہ راستہ. لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ یہ کہاں جا رہی ہے بات. خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے یہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. شروع پراپر چلے اس طریقے سے چلو، ڈائریکٹ پہنچو گے، نہ عدل سمجھو گے نہ خدا کو سمجھو گے. عمر کے دامن کو تھام لو گے، عدل بھی سمجھا دیں گے، خدا کو بھی بتا دیں گے، خدا کا راستہ بھی بتا دیں گے. تو یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ فرما رہے ہیں. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے یوم عمر مناتے ہیں، یہ ایام مناتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذکر سے دین کا ذکر کریں، عدل کا ذکر کریں، امن کا ذکر کریں، محبت کا ذکر کریں، اور ان راستوں سے ہم اپنے خدا کو پالیں. خدا کو پالیں. خدا کو پانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی سی داڑھی بڑھا کر کے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں مل گیا خدا سے. خدا کو پانا یہ نہیں آپ نے جبہ زیب تن کر کے سمجھ لیا میں خدا سے مل گیا. خدا کو پانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے تئیں ایک طریقہ اختیار کر لیا اور مل گیا. خدا کو پانا یہ تمہاری زندگی کا نقش بدل جائے، تمہاری زندگی پہ. لیکن کونوا ربانیین، تم اللہ والے ہو جاؤ اور اللہ والے نظر آؤ، سب کچھ ہو. یہ بھی ہے.